بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبدالکین بھائی. جی حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ
ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شور و دارگیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شرے جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب میری یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلو تاریک رائے پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہادی کا ساتھ ہو آفتاب ہاشمی نور الہادی کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لبوں سے آمین رہے کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شدے مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا کعبہ سچا، تیرے رسول سچے. یا اللہ تو ہمیں بھی سچوں کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں ذکر نصیب فرمایا، صحبت نصیب فرمائے، خوبصورت رشتے عطا فرمائے. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیٹرڈے کی راتوں کو، پچھلی گزری ہوئی راتوں کو ہم نے دل کی دھڑکن میں اللہ کو محسوس کرنے کی کوشش کی. کبھی مدینہ شریف کے سکون میں بیٹھے، کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں کھڑے ہوئے، کبھی کعبۃ اللہ کے گرد اپنے دل کا طواف کیا، اور کبھی عرفات کی تڑپ میں اپنے رب کو پکارا. آج ہم ایک اور راز کی طرف سفر کریں گے. اہل دل فرماتے ہیں مراقبہ صرف آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں. مراقبہ یہ ہے کہ دل کو منتشر خیالات سے نکال کر ایک سچے خیال کا ہم سفر بنا دیا جائے. دنیا میں انسان ایک وقت میں سینکڑوں خیالات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کبھی رزق، کبھی اولاد، کبھی مستقبل، کبھی ماضی. اس لیے دل تھک جاتا ہے. لیکن جب دل ایک سچے خیال کے ساتھ جڑ جائے تو پھر بکھراؤ جو ہوتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے اولیاء اللہ اپنے شیخ کی نسبت کو دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نسبت انہیں اللہ تک لے جاتی ہے. کچھ لوگ کعبہ کا تصور کرتے ہیں، کچھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کچھ اللہ کے کسی اسم مبارک کا. مقصد تصویر نہیں، مقصد دل کو ایک سمت دینا. کیونکہ جب دل ایک سمت میں چلنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف چلنا آسان ہو جاتا ہے. اب اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کریں، گہری سانس لیں اور چھوڑ دیں.
پھر ایک بار، اور پھر ایک بار، اب اپنے دل سے پوچھیں، آج میرا دل کس نسبت سے زیادہ جڑا ہوا ہے؟ کعبہ، مدینہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف، اللہ کا نام، یا اپنے مرشد کی وہ نصیحت جس نے مجھے اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب کسی ایک نسبت کو منتخب کریں، صرف ایک۔ آج ہم ایک ہی ہم سفر کے ساتھ چلیں گے۔ اگر مدینہ منتخب کیا ہے تو پھر مدینہ، اگر کعبہ منتخب کیا تو کعبہ، اگر اللہ منتخب کیا تو صرف اللہ۔ دل کو بار بار اسی طرف واپس لائیں۔ اب محسوس کریں آپ ایک لمبے سفر پہ چل رہے ہیں۔ رات خاموش، آسمان پہ ستارے ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف وہی ایک نسبت جسے آپ نے منتخب کیا۔ آپ چل رہے ہیں، اور دل پرسکون ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے دل کو اپنا گھر مل گیا۔ اب محسوس کریں خیالات کم ہو رہے ہیں، دل ہلکا ہو رہا ہے، سانسیں نرم ہو رہی ہیں، اور اندر ایک سکون پیدا ہو رہا ہے۔ کیونکہ دل اب 100 جگہوں پہ بھٹک نہیں رہا، وہ ایک ہی دروازے پہ بیٹھ گیا ہے۔ اب دل کی دھڑکنیں سنیں، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ، اللہ، اللہ۔ اب ایسا محسوس کریں جیسے آپ ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو نسبت آپ نے منتخب کر وہ آپ کو ذکر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب اللہ، اللہ، اللہ۔ اب آئے
آہستہ آہستہ واپس آئیں، لیکن اپنے ساتھ ایک سبق لے کر آئیں۔ جو دل 100 سمتوں میں بھٹکتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو دل ایک سچے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ جہاں ہیں وہیں اپنے آپ کو محسوس کریں اور اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کریں، دل کی دھڑکنوں کے اندر، کیفیت کے اندر۔ اور دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بکھرے ہوئے خیالات کو جمع فرما، ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما، ہمیں ایسی نسبت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنی محبت، ادب اور سنت کے راستے پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہماری سانسوں میں ذکر، ہمارے دلوں میں نور، اور ہماری زندگی میں اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، تو جانتا ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو ان جڑے ہوئے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یا اللہ تو ان کو جو مشکلیں ہیں ان میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی قید میں ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی اولاد کی مشکل میں ہیں ان کے لیے وہ آسانی عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ تو انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو جس کے ساتھ ہم سفر موجود ہیں ان ہم سفروں کو آسانیاں عطا فرما، ایک خیال عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کے پاس روحانی ہم سفر نہیں ہے یا اللہ انہیں ہم سفر عطا فرما۔ یا اللہ تو دین کے سفر پہ خوبصورت نسبتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے۔ یا اللہ تو ہی رحمان ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر وقت شکر کرنے والا انسان بنا۔ یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما، شکر والی زندگی عطا فرما، دعا دینے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں ذکر کرنا نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.